سے نمٹنا ناموس رسالت سے ہے ہم مرنے کو تیار گستاخ کی ناکام نہ مذہب نہ کوئی ذات گستاخ کی ناکام نہ مذہب نہ کوئی ذات جی ظاہر صاحب، ہاں جی، یہ ترانے سنا رہے ہیں مجھے گانے، یہ تو حرام ہے میوزک اسلام میں، یہ ڈھول بجا کے گا رہے ہیں۔ ڈیبیٹ شروع کی جائے۔ ہاں جی، شروع کی جائے۔ میں نے کہا یہ جو ترانے سنا رہے ہیں یہ تو میوزک تو حرام ہے۔ یہ مسلمانوں والا معاملہ ہے، آپ اس کی طرف نہ پڑھیں، آپ ڈیبیٹ کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، نہیں وہ میں نے پھر بھی کہا بیٹھے ہوئے مفتی آپ حکم لگاتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، وہ مسلمانوں کا ایک مسئلہ ہے۔ آپ نے مجھے بھیجی تھی یہ غلام احمد قادیان کی ایک ویڈیو جس میں اس نے آیت نمبر 5 میں کوئی تبدیلی کی تھی، میں نہیں سمجھ پایا ہوں قرآن میں۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن کی تبدیلی کی ہے، کچھ الفاظ اس نے بدلے تھے قرآن میں، مرزا قادیانی نے۔ ہاں آپ نے مجھے بھیجی تھی یہ کہ اب میں پڑھوں اس کو، میری یہ غلام احمد قادیان کی ویڈیو، تو میں نے اس کو چیک کیا تو اس نے قرآن کے کچھ الفاظ بدل کے اپنی طرف، وہ ایک تو نہیں، اس نے تو کئی جگہ ایسے کیا ہے، کوئی ہزاروں۔ اس کے متعلق پوچھ رہا ہوں یہ کتاب کون سی ہے؟ کون سی مجھے تو اب نہیں پتا، میں تو بھیجتا ہی رہتا ہوں۔ اچھا، مرزا غلام مولوی نور الدین پہلا خلیفہ تھا، اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر غلام احمد قادیان پورے قرآن کو منسوخ کر دے تو ہم اس کی اعتبار کریں گے۔ تو غلام احمد قادیان کا مسئلہ یوں ہے کہ مدی سست اور گواہ چست، تو مولوی نور الدین تو صحیح تھا، وہ نبی میں ہیر پھیر کر گیا، اسے چاہیے تھا اگر وہ خدا سے محبت کرتا تھا تو کھلے بیان کرتا یہ باتیں، اور جب اسے کہا گیا تھا کہ کھول کھول کے بیان کر تو وہ کیا یہ اپنا بروزی اور یہ میں بروزی نبی ہوں، میں ذیلی نبی ہوں، اس کے قسم کے بہانے کرتا تھا۔ تو میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ میرا واسطہ خدا کے ساتھ ہے تو میں غلام احمد قادیان کی باتیں نہیں کرتا، کھل کھل کے بیان کرتا ہوں اور مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا پتہ نہیں ہزاروں کالیں آ رہی ہیں کہ میں احمدی ہوں، نہ میں احمدی ہوں، نہ میں احمدیت میں پیدا ہوا، نہ میرے ماں باپ احمدی تھے اور نہ میرا کوئی واسطہ ان سے رہا ہے۔ ہاں یہ چوتھا خلیفہ جو ہے مرزا طاہر احمد، اس کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تھی اور میں نے اپنی نبوت اس کے سامنے پیش کی تھی۔ تو کوئی آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد دوسری جو ڈیٹ تھی اس میں اس نے یہ مجھے ملنے سے انکار کر دیا۔ تو بس اتنا سا واسطہ ہے ان کے ساتھ۔ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کو یہ ورثے میں یہ چیز ملی ہے جھوٹ بولنے کی؟ کتنے جھوٹے ہیں؟ مجھے بھی اب بولنے دیں، میں نے آپ کی تسلی سے بات سنی ہے۔ آپ جھوٹے، ہماری ابھی یہ تقریباً تیسری چوتھی گفتگو ہے اور ہر بات میں، ہر ہماری جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، مکالمہ جو ہوا، اس میں آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو ورثے میں یہ چیز ملی ہے، جھوٹ بولنا، دجل کرنا، فریب دینا، فراڈ کرنا، چیٹ کرنا، اگلے کو سمجھنا کہ یہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔
ابھی آپ آئے ہیں ہماری میں نے کال ملائی ہے, آتے ہی آپ نے مرزا غلام قادیانی کی بات شروع کر دی ہے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں مرزے کی بات نہیں کرتا. مرزے کی بات آپ میری بات سنیں, ابھی میری بات سنیں, بات سنا کریں نا, بات سنا کریں. دو منٹ لے لیں. نہیں نا وہ تو ٹھیک ہے, ابھی ڈیبیٹ نہیں شروع ہوئی, ڈیبیٹ کرتے ہیں. میں صرف ایک بات کرنی ہے, میں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے آتے ہی مرزا غلام قادیانی کی بات شروع, دیکھیں سنیں تو صحیح نا, آپ نے آتے ہی مرزا غلام قادیانی کی بات خود شروع کی, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں تو مرزے کی بات تھوڑی کرتا ہوں, میں تو اپنی بات سنانے کے لیے آیا ہوں, میں نبی ہوں, میں رسول ہوں. یہ آپ کا دوہرا معیار, یہ بات سمجھ نہیں آتی کوئی. بھائی آپ میری بھی سنیں جی میری بھی سنیں نا. آپ یہ ویڈیو آپ نے مجھے بھیجی تھی, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کو 2 منٹ کے لیے دیکھوں, تو میں نے دیکھا, تو میں نے تو اس لیے دیکھا تھا نا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا تھا, تو آپ کو کیوں تکلیف رہتی ہے 24 گھنٹے بیمار رہتے ہیں اہمیت کے متعلق. میں تو صرف سوال کر رہا تھا کہ کیا یہ کتاب جو ہے اس میں اہمیت کو پتا ہے کہ اس نے کچھ تبدیلی کی ہے, یہ میں کہہ رہا تھا. نہیں تکلیف تو آپ کو کہ آپ نے آتے ہی کوئی بات نہیں کی, ڈائریکٹ موضوع سخن آپ کا جناب مرزا غلام قادیانی. بات ہماری اپنی ڈیبیٹ کی ہونی چاہیے تھی, آپ اگر مرزے کو ٹچ نہیں کرتے تو آپ ڈائریکٹ اپنی بات کرتے. آپ کو اتنا جناب درد ہوا تو آپ نے آتے ہی مرزا غلام قادیانی کا موضوع چھیڑا. میں اہمیت کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ ان کے نبی نے کیا غلط کیا ہے. آپ مرزے کو کیا سمجھتے ہیں, آپ نبی پہلے تو یہ بتائیں, مرزا کو نبی سمجھتے ہیں؟ یہ پیغام پہنچ رہے ہیں تو ان کو بھی پیغام نہیں دینا چاہیے نا. آپ بتائیں, پیغام دیں, آپ پوچھائیں, آپ مجھے یہ بتائیں آپ مرزا کو نبی سمجھتے ہیں؟ ہاں میں نے دیکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا کہ نبی اس کو کم از کم سمجھتے ہیں. وہ 2 منٹ پلیز کریں, 2 منٹ, کیونکہ پھر وہ بات نہیں ابھی موضوع دیکھیں, مناظرہ کرتے ہیں, مناظرہ کے 2 منٹ کریں گے, صرف آپ مجھے چند سوالوں کے جواب ہاں نہ میں دیتے رہیں. مرزا کو آپ نبی سمجھتے ہیں؟ ہاں میں کوئی جواب نہیں ہوگا. نہیں میں ویسے, اور مناظرہ بھی کرتے ہیں, مرزا کو تو آپ نبی سمجھتے ہیں نا, مرزا غلام قادیانی کو. وکیل دے دیتا ہوں, وکیل لے آئے. چلے ٹھیک ہو گیا, ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ آپ سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہے. میں نے دیکھا ہے نا, ہاں نہ میں جواب ہوتا ہی نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے چوری چھوڑ دی ہے, ہاں یا نہ میں جواب دیں گے. جی آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ نبی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نبی ہے. بھائی میں نے اس کو دیکھا عالم ارواح میں, عالم ارواح یہ کوئی اہمیت نے گواہی تھوڑی دی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ نبی ہے, ہاں وہ نبی. ایک ڈبیٹ سے پہلے ایک اور سوال ہے میرا آپ سے, کہ امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ دلائل پیش کرے, تو امام ابو حنیفہ نے کل افشانی کی کہ جو اس سے دلائل پوچھے یا بات کرے وہ بھی کافر ہے. تو اس لحاظ سے تو آپ بھی کافر, اور سارے مفتی اور جو تکرار یا بحث کرتے ہیں وہ بھی کافر. تو آپ بھی مجھے مان لیں تاکہ آسانی ہو جائے گی آپ کو, کیونکہ میں دعا کروں گا. اس سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں. پہلے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کو آپ نے مان لیا نبی, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد جی دیکھا, جی ایمان جب تک ہے جب تک دیکھے نا. جی ایک اور نبی صاحب ہیں, مدود نام ہے, انڈیا کے ہیں, آپ ان کو بھی نبی تسلیم کریں, نبی ہیں؟ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. کیا اس کو نہیں عالم ارواح میں دیکھا آپ نے؟ پتہ ہی نہیں لگا نا. اچھا یہ بہاؤاللہ ایرانی جو تھا, اس کو بھی آپ نے عالم ارواح میں دیکھا, وہ بھی نبی ہے؟ جو بھائی موومنٹ تھا, جی جو بھاوالدین بہاؤاللہ ایرانی مرزا غلام قادیانی کے دور میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا, بہائی مذہب چلایا, ہاں وہ بھی نبی ہے؟ وہ بھی نبی ہے, ٹھیک ہو گیا. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, اب آپ مجھے جی بتائیں میں سننے کے لیے. کہ میں نے آپ سے پچھلی ڈبیٹ میں بھی کہا تھا, جو یہ دین جو ہے یہ رفتہ ہے, اب جو زمانہ ہے وہ منزل کا ہے, منزل خدا کی ذات ہے, اور خدا نے خود کہا ہے کہ ابھی 100 سال نہیں گزریں گے, زمین نبیوں سے بھر جائے گی. تو ہاں
अगर मुझे दिखाया ना जाए फर्ज के तौर पे, तो तब भी मैं उससे बहस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो झूठा है तो खुदा उसको पकड़े। जी, ये है कि एक शख्स गुजरा है, उसका नाम था मुसैलमा, तो उसने भी नबूवत का दावा किया, उसको भी आपने आलमे रवा में देखा, वो भी नबी है? मुसैलमा ने नहीं, मैंने नहीं देखा उसको, नहीं देखा। तो मुसैलमा को नहीं देखा तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, उसका जो मामला है खुदा के हाथ। अच्छा, उसका मामला खुदा के हाथ में। झूठा है सच है, अच्छा, जो मैं उसकी गवाही दूंगा जो अगर मैं देखूंगा। असवद अंसी ने भी, वो भी कहा, कहता है मैं भी नबी हूँ। असवद अंसी, उसको भी आपने नहीं देखा ना? नहीं देखा, उसको नहीं देखा। सिर्फ आपने बहाउल्ला ईरानी को और मिर्जा गुलाम कादियानी को आलमे रवा में नबी देखा है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी वजाहत कर दूं। जी, करें करें। तो दोनों जो है फरिश्तों ने इनका हिसाब किताब किया, तो ये दोनों एक दूसरे से टकराए। तो इससे टकराए, वो समझते हैं कि जो ये बावदीन है कि इसने जो टीचिंग ली है वो गुलाम कादियान ने ये उससे ली है। ठीक है, ये बहाउल्ला ने कहा? आलमे रवा की बात कर, बहाउल्ला ने कहा कि मैंने कहा? नहीं, बहाउल्ला ने कहा। बहाउल्ला ने कहा कि ये जो भी मेरी तलीमात है, ये मिर्जे ने आलमे रवा में उससे बात हुई ना कि ये बहाउल्ला से रही है। उसने मुझसे कहा, मेरी उससे आलमे अरवा में बात हुई। हाँ जी, तो उसने ये बातें की। तो नहीं, किसने की, यही तो पूछ रहा हूँ कि बहाउल्ला ने कहा? हाँ जी, बहाउल्ला ने कहा कि मिर्जा कादियानी ने मेरी तलीमात को चोरी की है। कुछ मेरी तलीमात को चोरी। तो ये मामला, हाँ, लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी कुछ चीजें ली है बाइबल से। और ये देखिए, मैं आपको पिछली दफा भी कह चुका हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अगर आपने लिया, क्योंकि नबी की बात हो रही है, दो मिनट ले फिर मतलब बना दिया है। ये नाम आपने गलती से भी ले लिया ना डिबेट में, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपको इतना बता दूं। देखिए कि मैं डिबेट को भूल जाऊंगा, मौजू पर रहे। मोहम्मद नबी का नाम इस डिबेट में नहीं लिया जाएगा। नबी की बात की है तो उसने वो, ये जो आपने देखे, जो किताब लिखी है, इसके ऊपर हमने अभी बड़ा कलाम करना है। ये जो आपने अभी इसके ऊपर लिख करके मुझे भेजा है, ये अपनी स्टेटमेंट ये जो लिख के भेजी है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बीच में मत लीजिएगा। जी जी, आपने सलमान रुश्दी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी जी, सलमान रुश्दी के रिकॉर्ड तोड़ दिए इस किताब के अंदर आपने। ये बाद में बात करते हैं, चले 2 मिनट। मैं अपनी पहली अभी मेरा भी टाइम शुरू होता है, मेरा टाइम शुरू होता है। 2 मिनट मैं गुफ्तगू करूंगा, फिर 2 मिनट आप करेंगे। चले जी, सबसे पहली बात यह है कि आपने ये जो बात की थी इमाम आजम अबू हनीफा के फतवे वाली, इमाम आजम अबू हनीफा ने, जी अबू हनीफा ने ये नहीं कहा कि जनाब ये जो आपने उनको कहा कि उनको उनके साथ मिलना और मुलाकात करना और गुफ्तगू करना और उनको मानना, ये वाली बातें नहीं, वो फतवा कुछ और है। फतवा ये है कि जिस शख्स ने नबूवत का दावा किया उससे जाकर उसकी नबूवत की दलील पूछना, तुम सच्चे हो या झूठे, तो वो जो है ना वो काफिर है। ठीक है, ये फतवा है। जबकि आपसे आज तक हमने आपकी नबूवत की दलील तलब नहीं की। हमारी तमाम गुफ्तगू ऑन द रिकॉर्ड है, और आज से पहले और भी जितने आए उनसे हमने गुफ्तगू की और उनको जो ना बेनकाब किया, नंगा किया। लेकिन आज तक हमने ऑन द रिकॉर्ड आज तक किसी भी कज़्ज़ाब से नबूवत की दलील तलब नहीं की। इनको झूठा करने के लिए हम उनकी बातों से ही उनके दलाइल फराहम कर देते हैं, जैसे हमने आपको झूठा और कज़्ज़ाब साबित कर दिया आपकी अपनी बातों से। अगली बात यह है कि जनाब बहाउल्ला ईरानी मिर्जा गुलाम कादियानी को आपने नबी कह दिया और वो नबी हैं। ठीक है जी, अब आपसे मैं एक सवाल करने लगा हूं जिसका जवाब आपने मुझे देना है कि जीसस जो नबी है, जिसको यसू कहते हैं और खुदा का बेटा कहते हैं,
ٹائم ہو گیا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا موقف ہے، یہ آپ اس کے بارے میں بتائیں. چلیں. آپ نے دو سوال کیے، ایک باب الدین کے متعلق اور ایک عیسیٰ کو. اچھا، کہ دلائل پیش کرے، اسے پوچھے، وہ کافر ہو جاتا ہے. تو یہ 4 ڈبیٹیں ہو چکی ہیں. یہ میرے ساتھ آپ گلفشانیاں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو آپ تو اس زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ جو چاہ کے اس سے پوچھے وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں. تو میں تو نہیں مانتا اس بات کو، کیونکہ یہاں پہ وہ ابو حنیفہ جو ہے وہ غلط ہے. اب آتے ہیں بہاؤالدین کے متعلق. بہاؤالدین جو ہے، یہ کیا کہتے ہیں آپ اسے، جو ہے ایسا. ہاں، میں نے ہمیشہ جب بات کی ہے، جب میں عالم ارواح میں دیکھ لیتا ہوں، جب مجھے خدا کی ذات دکھا دیتی ہے، تو میں تو انکاری نہیں ہوں. اور میں نے آپ کو دوسری بات بھی بتائی کہ اس نے کہا تھا کہ کچھ باتیں مشکل ہیں. اچھا، اب آتے ہیں عیسیٰ کے متعلق. عیسیٰ اور یا کوئی اور ہو، کوئی بھی خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا. ایک جواب. لیکن جو بیٹا مانتے ہیں، جو میں مانتا ہوں، وہ تمثیلی ہے. جیسے رسول اللہ کو حبیبی کہا گیا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا. تو میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی رشتہ ہے. لیکن جو تمثیل میں کہا گیا، بیٹا کہا گیا، میں اس کو مانتا ہوں. نمبر 1 بات. دوسری بات جو ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنا مشن پورا ہی نہیں کیا. جو باتیں اس نے خدا نے بتائی تھی وہ اس نے کہیں ہی نہیں، بلکہ وہ مشن کو چھوڑ کے چلا گیا. ورنہ اگر وہ مشن پورا کر دیتا، خدا کی بادشاہ زمین پہ آ جاتی. جی ٹائم ہو گیا. آپ سے میں نے سوال کچھ اور کیا تھا، آپ نے جواب کچھ اور دیا، آدھا جواب نہیں دیا. میں ابھی بات کر رہا ہوں. جی، یسوع مسیح کے بارے میں نے پوچھا تھا، آپ عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں. میں نے یسوع کا کہا ہے، آپ نے یسوع کے بارے میں ہی مجھے بتانا ہے. یا تو یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے آپ سے یسوع کا سوال کیا، یسوع کے بارے میں مجھے آپ بتائیں. آپ نے اگر تو یسوع کو عیسیٰ ابن مریم کہا ہے تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب یسوع نے اپنی تعلیمات کو مکمل نہیں کیا، اپنے مشن کو مکمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سا مشن تھا جو دیا گیا تھا یسوع کو، جس کا اس نے جو ہے نا تکمیل نہیں کی. اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جناب یہ یسوع کو خدا کا بیٹا کہنے والے کون سے لوگ ہیں، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کریں، کون سے لوگ ہیں. اور آپ نے پھر تمثیلی کا کہا، جی وہ تمثیلی طور پر جیسا کہ حبیبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیبی کہا، تو یہ تمثیلی ایک الگ چیز ہے، حبیبی ایک الگ چیز ہے. یہ آسمان اور زمین کو آپس میں ملاتے نہ جائیں. کوئی کم از کم تھوڑا سا اتنا بھی تو جہالت کا تھوڑا سا احساس کریں. جہالت بھی بیچاری ناراض ہو رہی ہے آپ سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں زاہد صاحب، جہالت کے بھی پڑخچے اڑا رہی ہے آپ نے. تمثیلی اور چیز ہے میاں، اور حبیبی اور چیز ہے. کہاں کی بات کہاں پہ جا کے وہ کنڈی ڈال رہے ہیں. اچھا، تو دوسری بات یہ کہ یہ جو کرسچنز ہیں یہ یسوع کو تمثیلی طور پہ خدا کا بیٹا نہیں کہتے، تمثیلی طور پہ نہیں کہتے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے، شاید آپ کو پھر کرسچنز کا عقیدہ نہیں پتا. ٹھیک ہے، جی ہو گیا، کریں بات. اچھا، اگر یسوع کو عیسائیت ظاہر میں ایک ہی بات ہے، یسوع اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخص ہے. نمبر 1 بات. ٹھیک ہے، میری جو ڈبیٹ ہوئی ہے کئی دفعہ عیسائیوں سے، وہ اس معاملے پہ ہو چکی ہے کہ جب وہ اس کو ظاہراً فزیکل خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو وہ غلط ہے. یہ میری ہو چکی ہے. میں نے ان کو سمجھایا بھی ہے کہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ خدا کی کوئی موت ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ غلط عقائد رکھتے ہیں، اور میرا اس معاملے میں اس سے کئی دفعہ بحث ہو چکی ہے.
اب آتے ہیں نمبر 2 سوال کی طرف کہ وہ کون سی تعلیمات ہیں جو اس نے نہیں بتائی. وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ میتھیو میں حوالہ دے دوں ان آیتوں کا بھی بات کر دی. لوکا میں بھی اور مرکز میں بھی ہے کہ میں تمہیں آسمانی باتیں کیا بتاؤں. نہیں یہ بات مجھے حوالہ دیں. نہیں ایسے نہیں, پورا نہیں تو بات نہ کریں آپ. بات کرنے دیں. وہ یہ تو سب کو پتا ہے عیسائیوں کو, یہ دیکھ رہی ہے حوالہ. اس کو رکھتے بائبل کو رکھتے, اس کو بائبل کی بات نہیں. وہ کہتا ہے میں تم سے آسمانوں کی باتیں کیا بیان کروں جب تم زمینی باتیں نہیں سمجھتے. اب وہ جو آسمانی باتیں تھیں وہ میں بیان کر رہا ہوں. عیسیٰ نے بیان نہیں کی. اس نے انسانیت کو جج کیا, کیونکہ یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کی طرح اس پہ بحث کرتے تھے, لڑتے تھے, جھگڑتے تھے. تو اس نے وہ مشاہدات پیش نہیں کیے. یہ کس نے کہا؟ خدا نے کہا مجھے. اب مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا نے کہا کہ وہ مشاہدات جو میں نے اس کو کہا تھا, جو تو نے سنا ہے, دیکھا ہے, تو بیان کر. وہ اس نے نہیں کیے, اس لیے اس کا مشن جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے. ٹائم ہو گیا. بات یہ ہے کہ ظاہر صاحب یہ یسوع والا ٹاپک جو ہے نا بڑا اہم ہے, اور اس کو تھوڑا سا تفصیل سے آپ لیں اور ہمیں تفصیل سے تھوڑا سا بیان کریں. جناب آپ نے کہا جی یہ جو یسوع ہے اس کو عیسائی لوگ خدا کا بیٹا نہیں کہتے, اور آپ نے عیسائیوں سے ڈیبیٹ کر کے بتایا کہ نہیں بھائی خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور خدا کی کوئی عورت نہیں ہے. جبکہ آپ کا یہ ایک دوسرا جو نبی ہے جس کو آپ نے تسلیم کیا, مرزا غلام قادیانی کو, مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں, اور مرزا غلام قادیانی نے اشارتاً کنایتاً وضاحت کر دی کہ میں خدا کی بیوی بھی ہوں. یہ تو آپ کے ذمہ یہ بھی ہے کہ جس کو آپ اپنا نبی تسلیم کر رہے ہیں اس کی اس سٹیٹمنٹ کی بھی وضاحت کریں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا بھی ہوں اور خدا کی بیوی بھی ہوں. حوالہ چاہیے ہوگا تو میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں گا, ابھی دے دوں گا. جی بالکل ٹھیک, جی بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یسوع نے اپنی تعلیمات کی تکمیل نہیں کی. یسوع نے جب اپنی تعلیمات کی تکمیل نہیں کی تو اس کا مطلب ہے یسوع ناقص ہوا, یسوع کے اندر نقص ہوا. یہ آپ نے بعد میں مجھے بیان کرنا ہے وضاحت سے. جس نے اپنی تعلیمات کی ہی تکمیل نہیں کی اس کا مطلب ہے یسوع جو ہے ناقص ہے. تو یسوع نے تو جناب یہ جو اس کے خدا کی طرف سے یا اپنے باپ کی طرف سے جو پیغام ملا تھا اس نے وہ دنیا تک نہیں پہنچایا, تو وہ تو پھر ناقص ہو گیا. اور اس کی بات کی آپ وضاحت کر دیں, لے ٹائم بتائیں. اچھا جی, بات وہ جو کھل کے بیان کی جائے. اگر غلام احمد قادیان نے جو یہ بات کی تھی میں خدا کی بیوی بھی ہوں اور وہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, اس پہ خدا اس سے بڑا ناراض ہوا, سخت ناراض ہوا. تو یہاں نبیوں سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. نبی بشر ہے, بشر, اور ان کی اصلاح ایسے ہوتی ہے کہ ان کو دکھایا جاتا ہے. اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں تو پھر اس غلطی کا خمیازہ بھرنا پڑتا ہے. اگر غلام احمد یہ کہتا ہے, مجھے تو عالم ارواح میں نے دیکھا اس کو کہ وہ عالمی برزت میں سفید لباس میں, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا فزیکل بیٹا ہوں تو نبی ہو کوئی ہو وہ غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیان کیا ہے. اب آتے ہیں یسوع کی طرف. یسوع نے یہ کہا, آپ نے کہا کہ وہ تو ناقص ہے. ہاں, کیونکہ اگر جب اس نے مشن شروع کیا اس نے کہا repent, the kingdom of God is at hand. توبہ کرو, خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا. اس نے مذہب کی بات نہیں کی تھی. یہ ذرا بات سمجھ لیں. مذہب کو شروع کرنے والا جو ہے وہ کراس کے بعد, جس کو وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ چلا گیا آسمان کی طرف, میں تو مانتا ہوں کہ وہ وفات پا گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جس نے مذہب شروع کیا ہے عیسائیت, وہ ساؤل ہے جو بعد
ईसाइयत शुरू हुई थी, इसलिए यसू नाकिस है। हाँ, मैं अपने अरवान से मिल चुका हूं, मैं अनगिनत अंबिया से मिला, सब अंबिया नाकिस हैं, एक वाहिद साथ है जो नाकिस नहीं है और कामिल है, वो खुदा की साथ, खुदा की साथ। जी, सब नबियों को आप मिले। यसू के बारे में, क्या यसू नबी है? यसू नबी है? यसू नबी है? यसू के बारे में आप जरा तखसीस करें कि वो नबी है। आपका ये कहना है कि नबियों से गलतियां हुई हैं, क्या यसू को आप नबी तस्लीम कर रहे हैं या मतलब क्या तस्लीम है? और ईसाइयों का ये कहना है कि वो खुदा का बेटा है, और आपका भी ये कहना है कि हाँ वो तमसीली तौर पे खुदा का बेटा है, हकीकी तौर पे नहीं, तमसीली तौर पे खुदा का नबी खुदा का बेटा है। अब खुदा के बेटे से इतनी बड़ी खता हो गई, इतनी बड़ी खता होगी कि उसने अपनी तालीमात को तकमील ही नहीं किया, नाकिस कर दिया। इसका मतलब यह है कि यसू नाकिस है, यसू नाकिस है, उससे गलतियां हुई। और एक बात आपने ये भी बतानी है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने तो ये भी कहा था कि ये जो यसू है ये शराबी है, ये जानी है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने यह भी कहा कि ये इसकी जो दादियां और नानियां हैं रंडियां हैं, रंडियां कमार की औरतें हैं। ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने यसू के बारे में कहा। अब मुझे बताएं कि जिसको आप नबी कह रहे हैं और उसकी ये स्टेटमेंट, इसको आप किस हवाले से लेंगे? जी बताएं। जी जी बताएं, आप जवाब दें। यसू मैं आपको कहेंगे तो वकील के जरिए भेजता हूँ खत। मैंने कह चुका हूं कि ईसाइयत गलत है, उनके अकायद गलत हैं। अगर वो ये कहें कि यसू जो है वो खुदा का बेटा है, ये तो सारी बहस जो है मैं इसको पूरे क्रिकेट में फेंक देता हूँ, क्योंकि मैंने हजारों डिबेटें की हैं और मैं इस बात को मानता ही नहीं। और आपके कहने के मुताबिक वो मेरे खिलाफ है, वो मेरा जो चाहे कर ले, मैं उनको कुछ समझता ही नहीं। अच्छा, अब आती है बात कि उनके गलत जो है उनको तस्लीम बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और एक बात अल्लाह ताला ने मुझे कही कि बातें खुल के बयान किया कर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। अब आते हैं गुलाम अहमद कादियान की तरफ कि वो शराबी, उसने कहा ईसा ने शराबी है, वो ज़ानी है। मेरा अगर वो गुलाम अहमद कादियान जिंदा होता तो मैं उससे पूछता कि अपने फल बेच, उसको तू कह रहा शराबी और ज़ानी है। अगर वो शराबी था तो गुलाम अहमद कादियान भी तो वाइन पीता था, वो भी वाइन पीता था, इसमें कौन सी अपना, और वो ईसा भी पीता था वाइन। बाकी रह गया वो ज़ानी है। ये मामलात जो है ये अल्लाह ताला जो है उसको परखे और फरिश्ते उसको परखे, इसके मुतालिक मैं नहीं कुछ कह सकता। फिर अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो फिर उधर भी आएंगे हम, दूसरी तरफ मोहम्मद की तरफ भी। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं ये सिर्फ कहूंगा कि अगर उसने कही है तो ये बातें जो है नबी हो के अच्छी बातें नहीं है। मेरे मुबासा भी हो चुके, मैं उसकी हर बात को तस्लीम नहीं करता। गुलाम अहमद कादियान की, चाहे वो कितना ही बड़ा नबी हो, नबी भी इंसान है और आलम बरज़ख में अलग दुनिया में रहते हैं। वो कितना टाइम हो गया जी। यानी मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये जो बातें कही थी कि यसू की दादियां और नानियां कमार की औरतें हैं, रंडियां हैं, और यसू जो है ना वो शराबी है, जानी है, इसको तो आप तस्लीम कर चुके हैं ना? इसको तो आपने अभी जानी नहीं, आपने ये कहा कि हाँ ये मामला तो है लेकिन इसका मामला खुदा के साथ है। नहीं, मैंने तस्लीम नहीं किया। तस्लीम नहीं किया, हाँ ये कहा कि शराबी तो था, शराबी था, वाइन पीता था यसू। ठीक हो गया। ये चंद जरूरी बातें इसलिए हमने ली कि आप जिनकी गोद के अंदर बैठे हैं, क्रिश्चियंस की गोद में बैठे हैं, और कुछ पादरियों के, पास्टर्स के मुझे जो है ना मैसेजेस भी आए, और आपके जी आपकी जर्मनी के स्पेशल कुछ पास्टर्स हैं, उनके मुझसे राब्ता भी हुआ, और
انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ جو ڈیبیٹ ہو تو یسوع کے متعلق ان سے پوچھئے گا کہ یہ یسوع کے متعلق کیا عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ امید ہے یہ وہ سن بھی رہے ہوں, نہیں سنیں گے تو یوٹیوب کے اوپر جب اپلوڈ ہوگی تو وہ پھر عقائد آپ کے سن لیں گے, کیا آپ کے نظریات ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو ابتدائی کچھ گفتگو تھی جو کہ ایک ہم آپ کا موقع بھی لینا چاہ رہے تھے کہ آپ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے. جی زاہد صاحب, ہماری جو ڈیبیٹ ہوئی تھی میں نے آپ سے ابتدائی ایک بات پوچھی تھی, اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا کہ آپ چونکہ دیگر تمام نبیوں کی شریعت کو منسوخ تسلیم کرتے ہیں, آیا مرزا غلام قادیانی کی بھی شریعت کو منسوخ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں, میں اپنی ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں. یہ بھی آپ اس کا سوال لکھ لیں اور اس کا بھی جواب دیجیے گا, اور یہ بھی جواب دیجیے گا کہ یہ نبی کا جو عقیدہ ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ آیا تورات سے لیا, زبور, انجیل, قرآن, یہ کہاں سے لیا؟ یہ نبی کا عقیدہ تو یہاں ان 4 کتابوں میں ملتا ہے اور کہیں پہ نہیں ملتا. میرا سوال سمجھ لیا؟ 2 سوال کیے, ان کے جواب دے دیں. جی جی جی. میں نے کہا تھا کہ وہ وائن پیتا ہے, وہ پیتا تھا, اس میں کون سی بری بات ہے؟ عیسیٰ بھی پیتا تھا. تو یہ میں نے کہا تھا, اور زانی شانی میں نے کہا تھا یہ اس کا اپنا معاملہ ہے, اسے خدا پر رکھے یا فرشتے پر رکھے, یہ میرا معاملہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ کہ غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ وہ شریعتی نبی ہے. اب پتہ نہیں یہ آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں اور وہ کیا کہتا ہے, یا آپ اس کے ساتھ نفرت کرتے ہیں یا آپ اس کے خلاف ہیں. وہ تو کہتا تھا کہ میں صرف ذلی نبی ہوں, بلوسی نبی ہوں, میں شریعت کو کرنے نہیں آیا. اب یہ پتہ نہیں آپ نے کہا, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شریعت لے کے آیا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ غلام احمد قادیان کی شریعت میں نے منسوخ کر دی, وہ چاہے کتنے بڑا نبی, کیونکہ مجھ سے خدا نے کہا. پہلی بات تو اس نے یہ نہیں مانی, جب خدا نے اس سے کہا کہ ہجرت کر جائے تو اس نے یہ تک نہیں بتایا کہ وہ ہجرت کرنی ہے. وہ میں بتا دیتا ہوں, وہ اسے کہا تھا کہ وہ ہجرت انگلینڈ کر دی, یہ تھا جواب, اس نے نہیں کی. تو یہ بات کہ نبی ہر بات مانتے ہیں خدا کی یا فرشتوں کی, غلط ہوگا, کیونکہ نبی کی اپنی ترقی ہوتی ہے روحانیت میں, اس کے مطابق وہ باتوں کو سمجھتے ہیں, ان کے دل پہ جو کرتا ہے اس میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے, سمجھے کہ نہیں. اب آتے ہیں ہم کہ نبی کہاں سے میں نے لیا ہے. میرا خیال یا تو آپ سن نہیں رہے یا آپ سننا نہیں چاہتے. میں نے پہلی کئی ڈبیٹوں میں کہہ چکا ہوں کہ میں نے یہ کسی کتاب سے نہیں لیا, میں نے کسی یہ نبی سے نہیں لیا, میں نے یہ خدا نے مجھے کہا, خدا نے مجھے کہا کہ تو رسول بھی ہے اور تجھے میں نے اپنا دل بنا کے بھیجا ہے کہ تو میری ترجمانی کرے. اب پھر آپ مجھ سے چاہتے ہیں میں کسی کتاب کا واسطہ دوں, اور میرے لیے یہ کتابیں ڈھیر ہو گئی, ان کو اٹھا کے پھینک دیں. جب خدا مجھے ایک بات کہے گا میرے لیے وہ بات جو ہے وہ ہے, یہ ہے طریقے کا. یہ اس کو بھی اٹھا کے پھینک دے, اس کو اٹھا کر پھینک دے, اس بائبل کو اٹھا کر پھینک دے. آپ نے کہا تھا اس شریعت کو آپ نے منسوخ کر دیا. یہ بائبل کے بارے میں مجھے بتائیں, آپ نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا کوڑے کرکٹ میں. آپ نے کہا کہ میں ان باتوں کو کوڑے کرکٹ میں پھینکتا ہوں. آپ نے یہ ریکارڈ آن دی ریکارڈ ہے, میں نے لکھی ہوئی ہیں باتیں, یہ پیچھے ہو چکی ہیں جی. وہ آپ کہہ کر بھول جاتے ہیں لیکن ہم آپ کو یاد کرائیں گے, تو آپ کو جب ریکارڈنگ آئے گی اور وہ آپ کو پتا چل جائے گا. اس کو پھینک دے بائبل کو, اس کا مجھے جواب دیجیے گا. اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اس کو اٹھا کر پھینک دے, کوڑے کرکٹ میں پھینک دے, اس کو بائبل کو, کتاب مقدس کو. اس کا مجھے جواب دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے آپ کو جو الہام کرتا ہے, جس سے آپ وحی ہوتی ہے, جو آپ ہم کلام ہوتے ہیں, جس نے آپ کی دیگر ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے, اس خدا کا نام کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرا خدا جلاش ہے,
मेरा खुदा काला है, मेरा खुदा कालू है, क्या वो काला और कालू आपका खुदा है? इसके बारे में बताएं मुझे। और क्या यल्लाश खुदा है जिससे आप हम कलाम होते हैं? वो जो एक सेकंड नहीं लगाते आप उससे जाके मिल लेते हैं, क्या वो यल्लाश है, काला है, कालू है? इसके बारे में बताइए मुझे। रही बात शरीयत की, मिर्जा गुलाम कादियानी की स्टेटमेंट, अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं अभी आपको निकाल के दे देता हूं। उसकी वाज़ेह स्टेटमेंट है कि मैं साहिब शरीयत नबी हूं, मैं एक नई शरीयत लेके आया हूं, मेरी अपनी शरीयत है। मैं स्टेटमेंट उसकी अभी दे देता हूं, मेरा काम ही ये है। ठीक है जी, आपने तो मिर्जा को पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपको तो वो देखिए हम कलाम भी होते हैं खुदा से, तो आपको तो फौरी तौर पे पता चल जाना चाहिए था कि जनाब ये कहां पे उसने कहा है। जी, इसका मुझे जवाब दें, इस बाइबल को कहां पे, किस डेयरी पे फेंकना है? जर्मनी की किसी डेयरी में फेंकना है या इंग्लैंड में जाके फेंकेंगे आप? चले जवाब दें। पता नहीं क्या हो गया है कि गुलाम अहमद कादियानी थोड़ा बन चुके हैं आपके जिस्म के ऊपर, और जितना खुजाते हैं आपको उतनी तकलीफ होती है। मिर्जा गुलाम अहमद अगर ये कहता है काला है या जिन्नात है, जिन्नात से उसका कोई ताल्लुक है, तो मैं यहाँ पे फिर वही बात कहूंगा कि नबी जो मेरे नजदीक कामिल है ही नहीं। अगर उसने कहा कि खुदा काला है तो गलत है, अगर उसने कहा कि खुदा का रिश्ता जिन्नात से है तो बिल्कुल गलत है। मैंने उनसे कोई रिश्वत नहीं लेता या कोई ठेका नहीं मेरा उनके साथ। अब आता हूं मैं दूसरी तरफ। जब खुदा किसी को नबी बनाता है तो खुदा जो है वो बरकतें देता है अपनी तरफ से। अगर वो नबी काम अपना पूरा ना करे तो ये खुदा की जिम्मेदारी नहीं है, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। खुदा की जिम्मेदारी नहीं है। फरिश्ते अगर किसी पे उतरते हैं तो वो अल्लाह ताला के अज़ल और हुक्म से उतरते हैं। उनकी भी मिजाज नहीं है कि वो अपना पैगाम या खुद ब खुद ही उतर आए। तो जिनाब कौन सी चीज है? जिनाब एक मखलूक ही है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि मैं दिखाता हूं, मैं मानता हूं आपकी बात। आपने किताबें काफी पढ़ी हैं, लेकिन पढ़ने के अंदाज भी होते हैं। एक पढ़ना होता है पॉजिटिव, एक पढ़ना होता है तनकीदी। आप जो मौलवी हैं ये जो कुछ भी पढ़ते हैं तनकीदी नजर से पढ़ते हैं। ये बीमारी जो है ये ईसाइयों को भी लगी हुई है। जब वो कुरान पढ़ते हैं तो वो तनकीदी नजर से पढ़ते हैं, क्रिटिकल करके पढ़ते हैं। अच्छा, अब बात आती है तुरात की कि मैंने तुरात को मंसूख कर दिया। आपने दो बातें की थी उस वक्त। एक की थी कि दुनिया की किसी किताबों से मुझे साबित करें, मैंने उनकी बात की कि उठा के फेंक दें। अच्छा, मेरा टाइम खत्म हो गया, नहीं तो मैं बताता आपको कुछ और। नहीं, बता दें, आप बात कंप्लीट कर लें। मैं इस बात पे आता हूं कि जो अच्छी तालीमात है यूनिवर्सल, उसका तो मैंने इनकार ही नहीं किया। कुरान की अगर अच्छी जो यूनिवर्सल तालीमात है, मैं उसका इनकार ही नहीं कर रहा। मैं कहता हूं उस पर भी अमल करो। मैं तो शरीयत के निजाम की बात कर रहा हूं कि खुदा ने कहा वो खत्म हो गया है, अब जमहूरियत चलेगी। अब जमहूरियत जो है ये कामिल नहीं है, लेकिन 100 साल के बाद ये दिमाग से निकल के ये दिल पे है, इमोशनल टेक्नोलॉजी। और जो मेरी किताबें हैं ये जो है अब रास्ता दिखा देंगी और इंसान का तन खोल जाएगा। एक बात, अगर कुरान ये कहता है कि अल्लाह कि अल्लाह के जो वली हैं उन्हें ना खौफ है ना गम, अगर मैं तो मैंने कहा है कि तुम ना पढ़ो अल्लाह के दोस्त। ये यूनिवर्सल सवाल ये था इस बाइबल को कहां पे फेंकना है, सवाल ये था। नहीं, इसमें जो है ये बाइबल की अगर पूछे तो बाइबल का ये है इसमें भी तालीमात है जो यूनिवर्सल है, उनको रख लो, बाकियों को भूल जाओ, बाकियों को भूल जाओ। जो किताबें फेंकने का मैंने कहा था वो आपने मुझे पूछा था दुनिया की किताबें, दुनिया की किताबों को मैंने कहा था दुनिया की किताबें नहीं, मेरा एक ही सवाल था बाइबल का। ऐसे ना करें, मैं बाइबल का कहा, आपने कहा कूड़ा करकट में मैं फेंकता हूं इनको, आपने कहा अपनी स्टेटमेंट में, यहां पे मैंने लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जनाबे मन आप नबी और रसूल का जो एक अकीदा है, आपने कहा जी मैंने खुदा से लिए, ठीक है। खुदा के बारे में मेरा आपसे सवाल यह था कि आपका खुदा कौन सा है, उसका नाम क्या है,
اس کا نیم کیا ہے، نیم، اس کا نیم کیا ہے، اس کی وضاحت کر دیں کہ آیا اس خدا کا نام جناب جلاش ہے، کالا ہے، کالو ہے، یا اس کو آپ کسی اور معنی میں لیتے ہیں، کسی اور معنی میں اس خدا کا نام کیا ہے۔ رہی بات اللہ کی، آپ اپنی ڈیبیٹ میں کئی دفعہ یہ لفظ بول چکے، اللہ، اللہ کا جو لفظ ہے یہ تو اسلام نے دیا ہے، یہ تو اسلام نے دیا ہے، جبکہ یہ اللہ کا لفظ آپ کو تورات، زبور، انجیل اس بائبل کے اندر نہیں ملتا۔ اللہ کو عیسائی اور یہودی نہیں مانتا، اللہ کو ہندو نہیں مانتا، زرتشتی جو ہے وہ نہیں مانتے، بدھسٹ جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ بدھسٹ کے ہاں، زرتشتی جو ہے ان کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، یہ جتنے لوگ ہیں ان کے نزدیک اپنے اپنے خداؤں کے نیم ہیں، الگ الگ نیم ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا آپ کے خدا کا نیم کیا ہے، نام کیا ہے۔ آپ نے اللہ کے لفظ کو اگر لیا ہے تو یہ تو اسلام نے دیا ہے، یہ تو قرآن نے دیا ہے۔ اگر تو یہ لفظ آپ نے قرآن سے لیا ہے تو یہ تو ایک جناب ایک بڑی مشکوک سی بات ہو گیا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، حالانکہ شریعت اسلامیہ کے اندر ہی خدا کا نام اللہ تھا اور یہ منسوخ نہیں ہوا۔ چلیں جی مفتی صاحب، میں بڑا حیران ہوں کہ آپ بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ بہرحال اگر آپ کا یہ لیول ہے تو اس پہ، اور دوسرے یہ کہ آپ نے صحیح طریقے سے تعلیم کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر آپ تورات کی کتاب امثال میں جو داؤد نے اپنا نغمے کہے ہیں خدا کے، اور یہ بات عیسیٰ کہہ چکے ہیں، یسوع کہہ چکے ہیں جب وہ اس کو پتھر مار رہے تھے، کہ اس نے پوچھا کہ تم مجھے پتھر کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھ لیا۔ تو اس نے پھر داؤد امثال کا حوالہ دے کے کہا تھا تمہاری کتاب میں کیا یہ نہیں لکھا کہ الہ الہوں میں رہے گا؟ تو یہ جو اللہ کا نام ہے یہ پہلے ہو چکا ہے استعمال، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کا کیا ایک نام ہے؟ وہ قیوم بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، اسے رب بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ کیا آپ فضول قسم کی بچوں کی باتیں ڈیبیٹ شروع کر دیں؟ خدا کے تو ان گنت نام ہیں جو بیان ہوئے ہیں، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب کیا خدا کالا ہے یا جلال ہے؟ ایک بات جو میں نے پہلی ڈیبیٹ میں کہی تھی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، تو اس کی پہنچ جو ہے وہ نور تک ہے۔ اگر ہندو یہ کہتے ہیں کہ وہ انرجی ہے، توانائی، تو ان کی پہنچ وہاں ہے۔ میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ جب میں جنتوں میں اس کے نوروں میں سفر کر رہا تھا، جیسے سورج وہاں ہے میں یہاں ہوں، جب میں اس کے نوروں میں سفر کر رہا تھا تو اعلیٰ معرفت جنتوں میں سفر کرتے کرتے میں نے اس کا روپ دیکھا۔ میں یہ اس کا ایک روپ ہے، لیکن وہ روپ نہ جنوں جیسا ہے نہ انسانوں جیسا ہے۔ وہاں پہ پہنچ کے آ کے ہر چیز کہتی ہے تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا خدا ہے۔ ایک منٹ ظاہر صاحب، ظاہر صاحب یہاں جو ہے آپ کی قسمت اچھی ہے، ریکارڈنگ کا سافٹ ویئر جو لگا ہوا تھا وہ سافٹ ویئر جو ہے نا جواب دے گیا، کوئی بات نہیں۔ میں نے ریکارڈنگ کرو، میں بھیج دوں گا جی، مکمل ریکارڈنگ اصل میں چاہیے۔ یہ آپ جو ہے نا وہ ٹکڑوں میں بھیجتے ہیں، جی آپ جو لگاتے ہیں نا وہ بیچ بیچ میں کانٹا چھانٹی کر کے کرتے ہیں، تو ہم کرتے ہیں کہ مکمل ریکارڈنگ۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سافٹ ویئر ایرر دے گی ہے۔ جی جی
تو بہرحال اس کی ابھی تو صرف وائس جو ہے نا وہ میرے پاس ریکارڈ ہو رہی ہے، کیونکہ 3-4 کیمرے لگے ہیں اور 2-3 سافٹ ویئر لگے ہیں جو اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو جو مین سافٹ ویئر تھا ریکارڈنگ کا جو تصویر کو کیپچر کرتا ہے وہ جو ہے نا وہ اب ایرر دے گیا ہے، اور ہم اب یوٹیوب کے اوپر اس کو لگائیں گے، صرف اس کی وائس شاید 200 تک پہنچ پائے. جی جی آپ مکمل لگائیے گا نا جی، مکمل. اور آپ وہ ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا میں، عیسائیوں کو میں پھر چیلنج کر دیتا ہوں جی. وہ پتہ نہیں کیا. اچھا میں تو ہیسن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پادری جو ہیں جرمنی میں انہوں نے لیٹر لکھے انہوں نے لیٹر لکھے ہوئے جرمنی میں، تمام جرمنی میں، کہ جو ہے خان جو ہے، مجھے میرا نام لکھیے، وہ شیطان ہے، اس کے ساتھ ڈبیٹ نہیں کرنی. پادریوں نے لیٹر لکھے ہیں آپ کو؟ نہیں پادری نہیں، اس کے اوپر ہوتا ہے کھیڑینال، وہ جو سب سے سربراہ ہوتے ہیں. تو میری تو کئی ہو چکی ہیں ڈبیٹیں، لیکن وہ پیچھے بھاگ گئے. میں تو نہیں بھاگتا، میں تو ہر جگہ پہ یہ تو ابھی پتا چلے گا، یہ جب منظر عام پہ آئے گی تو پتا چلے گا نا جی ظاہر صاحب، کہ پتا چلے گا لاہور کتنے سینٹی میٹر پہ ہے، لگ جائے گا، لگ پتے جائیں گے. یہ تو بات جو ہے وہ بالکل آن دی میڈیا ہے کہ میں ہو جاتا ہوں ہر جگہ پہ، اور ٹی وی پہ بھی حاضر ہو جاتا ہوں. اگر وہ مجھے پوچھے مجھے کیا، میں نے پیار کیا آپ کو بتایا تھا، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کی بات کر رہا ہوں. جی ڈرنے کی ضرورت ہے تو اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں 10 کمروں کے اندر جو نا چھپ کے بیٹھتے ہیں. مولوی صاحب آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اس پہ 3 حملے ہو چکے، 3 بچ گئے، 3 حملے قتلانہ، اور 3 حملوں میں بچانے والی ذات خدا کی ہے. کون سا خدا؟ الہ، وہ تو عربی کے اندر الہ خدا کو کہتے ہیں. اللہ کا لفظ میں نے پوچھا تھا، اللہ، وہ آپ نے اس میں میری توجہ کہیں اور چلی گئی تھی. دیکھیں سنیں، میں ابھی اس کا جواب تو دے دوں. آپ نے کہا جی خدا کے بڑے نام ہیں، جیسے قیوم ہے، وہ الہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب تو قرآن پاک، قرآن سے لیے گئے ہیں. میاں اللہ اور قیوم یہ قرآن کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، بائبل کی نہیں ہے. یہ آپ کام چل رہے ہیں، یہ آپ کے کیمرے وغیرہ ابھی نہیں چل رہے، ابھی بس فالٹ آ گیا. تو ابھی اس کو کلوز کرتے ہیں، اس کو نیکسٹ لے کے چلتے ہیں. اچھا اس کو نیکسٹ، ویسے بھی 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہے کہ ہماری گفتگو ہوتی ہے ہر مرتبہ، تو یہ تقریباً 2 منٹ رہ گئے، 1 گھنٹہ. کر کے اس ویڈیو کو آپ کو بھیج دوں گا. جی بہتر. پاکستان کا مسئلہ ہے، ٹیکنالوجی بھی یورپ سے دیتے ہیں، افسوس. مہربانی اس کو کاٹیے گا نہیں، اس کو بیچ میں کاٹنا نہیں ہے، اول سے لے کے آخر تک جو ہے نا مجھ تک پہنچے. جی آخر میں ایک بات، 2 منٹ کی بات کرنی ہے، اس کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں. ظاہر صاحب، سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی تھی آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی، لیکن کچھ باتیں میں نے سنی ہیں. اچھا، کچھ باتیں آپ نے سنی ہیں؟ سنائی ہیں لیکن پڑھی نہیں ہے. جی. اس کے اندر جو کچھ تھا، سلمان رشدی کی کتاب اندر جو کچھ تھا، آپ اس کتاب کے اندر لے کے آئے ہیں. اس کتاب کا نیم ذرا بتا دیں، کیا نام ہے، اپنی زبان میں بتائیں. یہ دی کرمنل ایکٹ آف پروفیٹ محمد کہ جو محمد سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ میں نے بیان کی. اس ایک کتاب کے اندر وہ سلمان رشدی کی تمام باتوں کو آپ لے کے آئے ہیں. بالکل بھی نہیں. سلیمان رشدی کون ہے؟ وہ تو اس نے تو مشہوری کے لیے کام کیا تھا. میں تو نبی ہوں. تو آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ مشہوری کے لیے اس نے کیا تھا، آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی تو ڈالر چاہیے. یہ کتاب میں نے لکھی ہے جب میری بات چیت ہو چکی ہے عالم برزخ میں رسول اللہ کے ساتھ. میں نے لکھی یہ کتاب، اور اس کتاب کا پہلا موضوع یہ تھا میسج فار مسلم.
کہ रसूलुल्लाह जो पैगाम क्या देना चाहते हैं मुसलमानों को, लेकिन फरिश्तों ने कहा कि इस किताब का नाम ये लिख, तो मैंने लिख दिया क्रिमिनल एक्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के जो गलतियां की उसने, वो मैंने फिर लिख दिया। इस पे तो मुझे मुसीबत हुई है, लेकिन मुसीबत मुझे बर्दाश्त है, क्योंकि मैं जब मरूंगा तो मैं बिल्कुल खाली हाथ होकर जाऊंगा कि मैंने हर चीज बयान की है जो मुझे बताया गया। तो सुलेमान को कहां से लेके आ रहे हैं? वो शख्स तो अपना एक राइटर है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, थोड़ा सा फर्क है। चले ठीक है जी, फिर मिलते हैं। अब तारीख क्या है अगली हमारी? आप रखेंगे, आप मुफ्ती हैं और आप रखते जाएं और फिर बात करते हैं। अभी तो मेरा इंशाल्लाह अज़्ज़वजल उम्रा करने का इरादा है, और कब मुझे बुलावा आता है सरकार की बारगाह से तो मैं तड़प रहा हूं, अन करीब बस जाने की तैयारी में हूं। तो आप रख ले कोई डेट, आप बता दें, मैं इधर हुआ तो फिर गुफ्तगू कर लेंगे, नहीं तो फिर मक्के में या मदीने में जाके डिबेट होगी आपसे। रख लें आप। आप कब जा रहे हैं? एक अभी कोई नहीं, अन करीब ही मैं। मेरा मतलब ये है कि मैं अक्सर शहरों में रहता हूँ, तो क्योंकि मेम्बरों को तालीम देनी होती है मुझे। अब जैसा कि मैं पिछले 3 हफ्ते मैं यहाँ पे नहीं था, तो डिबेट ऐसी चलती है। 21. Yeah. What is the talking about? What is the zip to? ungefähr 3 Wochen. 3 Wochen. Ja, dann der 28. Ja. 28 तारीख का रख देते हैं, जो मुझे बता रहे हैं कि मेरे पास वक्त है। 28 जनवरी, इसी महीने। 28 जनवरी, जी जी 28 जनवरी को पड़ेगा वही संडे, बिल्कुल ही वो संडे ठीक हो गया। वही टाइम है। जनवरी, हाँ जी, वही टाइम है और वही अपना वक्त। जी बेहतर हो गया। अच्छा जी, खुदा। थैंक यू जनाब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बंदा क्या गुफ्तगू करे यार, इन लोगों से क्या गुफ्तगू करे। सलमान रुश्दी के रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बंदे ने। आज ट्रेजेडी हो गई है, मेरा सॉफ्टवेयर काम करना छोड़ गया है। बहुत दुख हुआ है मुझे, बहुत दुख हुआ है। ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है या ये है, ये लाइव चल रहा है या ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो स्क्रीन कैप्चरिंग थी वो नहीं हुई, वो एरर आ गया। और ये पैगाम हमने दुनिया की जो पास्टर्स हैं उन तक पहुंचाना था। ये आज का मौजू ही मेरा यही था, यीशु के ऊपर गुफ्तगू करनी है, क्योंकि ये जिनकी गोद के अंदर ये बैठा हुआ है, ये ईसाई ही इसको अपनी गोद में लेके बैठे हैं, तो असल आईना दिखाना जरूरी था। ओहो, काम खराब हो गया। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। अब देखते हैं कमेंट क्या किए हैं आपने, बाद में देखते हैं। और आज की गुफ्तगू आपने सुन ली है। ये किताब आई है, मैं पैगाम दे रहा हूं यहां पे। ये किताब इसकी इतनी खतरनाक किताब है, इतनी खतरनाक किताब है, मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह पाक की कसम, दिल खून के आंसू रो रहा है, दिल खून के आंसू रो रहा है। इस कमीने ने जितनी बड़ी हरामजदगी इस किताब के अंदर की है, सलमान रुश्दी ने इतनी गुस्ताखियां नहीं की थी जितनी इसने की हैं इस किताब के अंदर।
मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं एक इबारत नहीं पढ़ सकता। ये इस हराम जादे ने, हराम के पिल्ले ने अपनी राइटिंग के अंदर लिख के ये इबारत भेजी है, ये ऊपर ही लिखी है, शायद आपको कैमरे में दिखाई दे। ये कैमरा उल्टा है, फ्रंट कैम है। ये बात जो लिखी है, इतनी हराम ज़िंदगी इसने की है। मैं इस मौजू पे तो आने ही नहीं चाह रहा था ना, इस मौजू पे मैं क्यों बात करूं। बहुत अजीब दौर में हम आ गए हैं, बहुत अजीब दौर में हम आ गए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दीन इस्लाम के ऊपर एक वक्त वो आने वाला है, मफहूम है हदीस का, कि ये इस किस्म के जो लोग होंगे इस्लाम के ऊपर ऐसे टूटेंगे जैसे गिद्धे, चीले, कव्वे एक मुर्दार के ऊपर झपटते हैं, अपने अपने हिस्से का एक लुकमा नोचते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं और लेके उड़ जाते हैं। इस्लाम पे वो वक्त आ गया, यकीन माने। इतने फितने, और मैं आपको बताऊं, जिन्होंने इस इस्लाम की हिफाजत करनी थी वो इस जनाब आ ही नहीं रहे। उलमा तबका था ना, उलमा थे ना, उन्हें हिफाजत करनी थी, और कोई इस जानब तवज्जो नहीं दे रहा। जो थे वो हाथ चमुआ रहे हैं, जो थे जिनके थोड़ा सा इल्म था, जिन्होंने कुछ करना था, वो सिर्फ कोठी बंगले कार के पीछे पड़ गए, वो इंग्लैंड के वीजों के पीछे पड़ गए, बस उन्होंने अपनी कुर्सियां मजबूत की, बस, और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया उन्होंने। ये फितने इसलिए उरूज पकड़ रहे हैं। एक नहीं है जाहिद खान, बहुत हैं, बहुत से लोग हैं। ये नहीं देखी आपने अपने अंदर ठुए पाले हुए हैं, आपके अंदर से ठुए पल रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। आपके दीन और ईमान लुट गया, आपको पता ही तक नहीं, खबर तक नहीं हुई। ये वार से फकर आई है सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की, वो कह रहे मेरे ऊपर वही नाजल होती है, वो मसीहियत का दावा कर रहा है, वो कहता है वो आखिरी मैं हूं, ये कह रहा है, ये बंदा कह रहा है। आप लोगों को पता ही तक नहीं कि हमारे साथ बन क्या रहा है। आपने सिर्फ हाथ चूमने सीखे, पट्टियां बांध ली आप लोगों ने अकीदत और प्यार और मोहब्बत की। आपको पता ही नहीं है आपके दीन और ईमान को कैसे लूटा गया। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हकीकत बात, अपनों ने लूटा है। अपनों ने जब तोड़ नहीं दी, अपनों ने जब लूट लिया, लूट गसूड़ शुरू कर दी, इन लोगों को भी फिर भौंकने का मौका मिल गया। भौंक रहे, फिर रोते क्यों? और तुम लोगों के अपने ठुए बड़े हैं, डब्बे पीर तुम लोगों ने पार रखे हैं। बात करो तो मुकदमात चला दो इनके ऊपर। वो हमारी लड़की है, वो बेचारी, वो दीन की खिदमत करती है, खत्मे नबूवत का फरा, उसके ऊपर वो कातलाना हमला करवाया तुम लोगों ने। ये लसानी के मुरीदों ने, वो रो रो के मुझे फोन कर रही है, वो कह रहे मेरा दरवाजा तोड़ रहे थे, वो कह रहे थे आओ हमारी सरकार जी को तुम जो है ना वो नंगा करती हो। वो सिर्फ इतना कहती है, हम लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि ये गलत बंदा कर रहा है। ये कह रहे मेरे ऊपर वही नाजल होती है, मुझे अल्लाह फरमाता है, मुझे वही नाजल हुई है कि किताबें वो पढ़े जिसका हमारे साथ ताल्लुक वास्ते कोई ना हो। मुझे वही नाजल हुई है, मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि जो चाहो मर्जी करो, कोई पूछने वाला तुम्हें नहीं है। कमाल हो गई है यार, आंखें बंद करके हजरत जी ये रूहानी बातें। और मरज़ई भी तो ये कहते हैं, ये जाहिद भी तो यही कह रहा है, रूहानी बातें ये मौलवियों की समझ में आने वाली नहीं है। जो उठता है रूहानियत का डोंग रचाता है, जो उठता है वो रूहानियत को पता नहीं क्या समझ लिया तुम लोगों ने। और जो बात करे उसको जो है ना वो
ڈرا کے دمکا کے مقدمات چلا کے اس کو چپ کرا دو، آبادوں کو دبا دو، لیکن سدھرنا نہیں ہے ہم نے، یا قتل کروا دو، تم چودھری ہو جو مرضی کر سکتے ہو، اللہ کو نہیں جواب دینا تم نے، ڈھوم مرو بے شرمو، نہ سدھرے ہیں نہ سدھرنے کی قسم کھائی ہے، کس قسم کا دین مت پالا ہے تم لوگوں نے، ان چوڑوں کو دیکھ کے جو ہے نا دل خون کے آنسر ہوتا ہے، یہ چوڑے کسی کی چوڑے کی ہمت کیا تھی کہ کوئی بات کرتا میرے سرکار کے بارے، یہ تم لوگوں نے شے دی ہے، ایمان کے ٹھیکیدار، ہر گلی کا پیر، ہر محلے کا پیر، ایک نواں پیر، او بھی پیر، او بھی پیر، او بھی روحانی گلاں تے او بھی روحانی گلاں، ایک نمبر کے زانی، شرابی، بچی باز پالے ہوئے ہیں، پھر باتیں کریں جی بھابی ہو گئے، کمال ہو گئی۔ میرے فاضل بریلوی نے پیر کی جو شرائط بیان کی ہیں، پہلی شرط یہ ہے وہ عالم دین ہو، عالم با عمل، عالم تے با عمل، پہلی شرط یہ ہے۔ تم کہنو اللہ دا فاضل بریلوی کو اور بریلویت کو اور رضویت کو، تمہیں تو پیر مبارک خوب لٹو دین نو، یہ بیڑا گرک کر کے رکھ دیو، مسل دیو، بیڑا گرک کر دیو، جدا دل کرتا جو مرضی کرے، شاباش لو، یہی کرو بس۔ یہ چوڑے یہ اس قسم کے اور آئیں گے، بہت آئیں گے، آ رہے ہیں، جس کا دل کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں مہدی ہوں، امام مہدی ہوں، جس کا دل کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں ملہم ہوں، الہام ہوتا ہے میرے اوپر، جس کا دل کہتا ہے وہ جناب میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں مجدد ہوں، میں مسیلی نبی ہوں، تمثیلی ہوں، تو وہ جو لنگور اٹھ رہا ہے دنیا سے، کوئی ایک دو ہو تو میں بتاؤں یار، آپ سمجھتے پاگل ہے، یہ پاگل لگا ہوا ہے، کہتے رہو بھائی، کہتے رہو۔ ہائے شہزاد پجاری ہے نہیں ان کی کچھ اوقات، ان کی کچھ اوقات، خاموش رسالت سے ہے ہم مرنے کو تیار، قیدوں نے جو لشکر باطل کے ساتھی، جو باطل کے ساتھی، جو باطل کے ساتھی، قیدوں نے جو لشکر باطل کے ساتھی، چن چن کے انہیں ماریں گے، چھوڑیں گے نہ باقی، چھوڑیں گے نہ باقی، آقا قصبانی زندہ ہے، اسلام کے راہی زندہ ہے، مر بکنے والے نہ بکنے والے، مر بکنے والے نہ بکنے والے، نہ ڈرنے والے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، آقا کے وفادار ہیں، آقا کے وفادار، آقا کے وفادار ہیں، آقا کے وفادار، خاموش رسالت سے ہے ہم مرنے۔ یہ چیزیں دیکھ کے دل کرتا ہے میں کوئی جنگل میں چلا جاؤں یار، قسم سے، جنگل سب کچھ چھوڑ دیں ہم، بڑی ڈیبیٹ کر لی، بڑے مکالمات کر لیے، یہ فتنے دیکھ دیکھ کے میں تو پاگل ہو گیا ہوں، کوئی 7 مرد مجھے لگے ہیں، میرا دل چھوٹا ہے یار، بہت چھوٹا دل ہے میرا۔ پھر کوئی 4 بندے کہتے ہیں نہیں شاہ جی کوئی اور نہیں ہے یار، شاہ جی اس کام کو لے کے چلو آگے، پھر ہم چل پڑتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے بالکل چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، پکا پکا، چھڈو یار، نکرے لگ جاؤ۔ میرے سرکار نے شاید اس دور کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا، فتنے عروج پہ ہوں گے، تو اس وقت چھپ جانا 7 کوٹھریوں میں چھپ جانا، اپنے ایمان کو بچا لینا، بچتا ہوا تو ایمان کو بچا لینا، یہ شاید وہی دور ہے۔
किसी को फिक्र नहीं है, हर एक बस लूट रहा है। ओए होए, जो उठता है कुरान के नाम पे लूटता है, हदीस के नाम पे, नबी के नाम पे, रूहानियत के नाम पे, पीरी मुरीदी के नाम पे लूट रहा है। बस लूट रहे हैं, लूटने वाले हैं, सब लूट रहे हैं। और हर पीर का मुरीद ये कहता है कि मेरा है। ये भी एक नया ड्रामा है। बस यार मुझे इजाजत दे दे फिर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।